تمام سننے اور دیکھنے والے سامعین کو تقی قیامت کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے معراج النبی۔ ذات احدیت نے ختمی مرتبت کے معراج کے حوالے سے قرآن مجید میں 2 بار رسول کے معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اسراء میں تذکرہ کیا ہے اور ایک مرتبہ سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی مسجد الحرام سے لے کے اس مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد برکتیں ہیں، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ روایات میں رسول کے معراج کا مقصد جو علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں اس طریقے دکھائیں کہ ایمان بالغیب کے ساتھ ایمان بالشہود کی منزل پر بھی فائز ہو جائیں۔ شہود سے مراد عقل، شعور، وجدان، ضمیر، بلکہ پورے وجود کے ساتھ مشاہدہ کرنا۔ نگاہ رسول کی جامع تعریف اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی۔ میرے حبیب کی نگاہ حقائق سے نہ ایک طرف ہٹی اور نہ ہی حد سے تجاوز کیا۔ سامعین، اس آیت کے بعد اب کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول کو معراج روحانی ہوا کہ جسمانی ہوا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ختمی مرتبت کو جو معراج ہوا وہ روحانی نہیں، وہ جسمانی تھا۔ 26 رجب المرجب آفتاب عالم تاب تمام تابناکیوں سمیت مغرب میں خیمہ زن ہوا۔ لیلہ شب عروس ملبوسی زیب تن کر کے شباب کی کروٹیں بدل رہی تھی کہ ذات احدیت نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے آسمانوں کو مزین کیا جائے۔ رضوان جنت کو حکم دیا کہ جنت کو سجایا جائے۔ سامعین، حوران جنت کو سنورنے کا حکم ملا ذات احدیت کی طرف سے۔ جنت کے دریچے کھول دیے جائیں، چونکہ آج میرے محبوب کی معراج کی رات ہے، تو جبرائیل 70,000 نوری ملک کے ہمراہ دہلیز جناب ام ہانی پہ عرض گزار ہوئے۔ رسالت ماب بستر استراحت پہ محو آرام تھے۔ جبرائیل نے سوچا کہ احمد مختار کو کس طرح جگاؤں، کہیں میرا جگانا گستاخی میں شمار نہ ہو جائے۔ تو جناب جبرائیل کو اللہ نے کافور سے خلق کیا ہے۔ جناب جبرائیل نے اپنے کافوری ہونٹ پائے اقدس سے رسالت کا بوسہ دیا۔ ختمی مرتبت نے جبرائیل کے ہونٹوں کی نمی محسوس کی۔ سرکار نے آنکھ کھولی، فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ کے تمام ملائک مشتاق ہیں آپ کی زیارت کے لیے۔ جبرائیل نے کہا اللہ نے آپ کو عرش پہ بلایا ہے۔ سامعین، ختمی مرتبت نے وضو فرمایا اور مسجد الحرام میں 2 رکعت نماز ادا کی۔
جبرائیل نے براق پیش کیا، جب فلک کے چہارم پہ پہنچے تو تمام انبیاء نے ختمی مرتبت کا استقبال کیا، تو ذات احدیت کا حکم ہوا میرا حبیب ان سے پوچھئے آپ کو نبوت کس وجہ سے ملی، آپ کو رسالت کس وجہ سے ملی؟ تو تمام انبیاء نے یک زباں ہو کے کہا کہ رسالت ہمیں رسالت و نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک اللہ کی وحدانیت، آپ کی رسالت اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کی سیر کرائی تو ایک جنت کا سیب پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ جنت کا سیب کیا ہے؟ تو آواز آئی اس میں اللہ نے نور فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کو ودیت کیا ہے۔ تو ختمی مرتبت نے وہ سیب تناول فرمایا۔ پھر آپ منازل آسمانی طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل رک گئے۔ ختمی مرتبت نے کہا جبرائیل فرش سے لے کے سدرۃ المنتہا تک آپ میرے ہم سفر رہے، اب یہاں کیوں رک گئے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اگر میں ایک ذرہ برابر بھی آگے آؤں تو میں جل جاؤں گا۔ تو ختمی مرتبت نے وہاں جبرائیل کو چھوڑا، یہ نہیں کہ جبرائیل نے آپ کو چھوڑا، جبرائیل کو ختمی مرتبت نے وہاں چھوڑ کے زمانے کو بتا دیا کہ جب جبرائیل ہماری برابری نہیں کر سکتا تو دنیا کا کوئی اور انسان ہماری برابری کیا کر سکتا؟ یہاں تک کہ آپ منزل مقصود پر پہنچ گئے، جہاں سے آپ کے اور حجابات انوار الہی کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ وہاں پروردگار نے 90,000 کلام علی کے لہجے میں کی۔ ختمی مرتبت نے پوچھا الہی آپ مجھ سے ہم کلام ہیں یا میرا بھائی علی مجھ سے محو گفتگو ہے؟ تو آواز آئی میں نے تیرے دل میں علی کی محبت کو پایا تو علی کے لہجے میں ہم کلام ہوا۔ علماء لکھتے ہیں 90,000 کلام ہوئی، 18,000 سال کی رات تھی۔ جب واپس آئے تو بستر کی گرمی بھی محفوظ تھی اور وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ اور زیارت وارثہ میں معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے انوار کو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں رکھا اور ہم سے نجاست کو دور رکھا۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ نے پھر اس نور کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو مقام محمود پہ رکھا جس کا نام محمد رکھا، دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا جس کا نام علی رکھا۔ حضرت محمد کا نور حضرت عبداللہ کی صلب میں بھیجا اور حضرت علی کا نور حضرت ابو طالب کے صلب میں بھیجا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور سے عرش کو خلق کیا اور حضرت علی کے نور سے اللہ نے کرسی کو خلق کیا اور نگاہ کرم ڈالی تو اللہ نے سیدہ کے نور کو خلق کیا۔ پھر سیدہ کے نور سے 2 اور نور خلق کیے، ایک کا نام حسن رکھا اور دوسرے کا نام حسین رکھا۔ سیدہ کے نور سے اللہ نے جنت کو خلق کیا، حسن کے نور سے اللہ نے حوران جنت کو خلق کیا، حسین کے نور سے اللہ نے علی کے شیعوں کو خلق کیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا تو حضرت آدم کے ساتھ 13 انوار زمین پہ بھیجے۔
14واں پھر بھی نہیں بھیجا۔ سامعین، 14واں نور کس کا نور تھا؟ کہاں تھا؟ اس کو زمین پہ نہیں بھیجا، اس نور کو لینے کے لیے محمد مصطفیٰ کو عرش پہ جانا پڑا۔ کچھ مورخین کو معراج رسول کے حوالے سے اختلاف ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کو معراج روحانی ہوا، کچھ علماء نے لکھا کہ رسول کو معراج جسمانی ہوا، چونکہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں دو لفظ آتے ہیں، ایک من آتا ہے، ایک الہ آتا ہے۔ من اور الہ روح کے لیے نہیں ہوتے، یہ جسم کے لیے آتے ہیں۔ تو آیات بتا رہی ہیں کہ رسول کو معراج جسمانی ہوا، نہ کہ روحانی ہوا۔ کچھ مورخین نے معراج رسول کے حوالے سے لکھا ہے اور منسوب کیا ہے ام المومنین کی طرف کہ رسول ام المومنین کے گھر میں بستر استراحت پہ آرام فرماتے اور رسول کو عالم خواب میں معراج ہوئی۔ بات یہ ہے ناظرین، آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تاریخوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول کو معراج ہوا 12 بعثت میں، ہجرت سے 1 سال پہلے، اور بی بی کی شادی ہوئی ہے مدینہ میں۔ میرا سوال ہے، بتائیے رسول کس گھر میں تھے جب معراج ہوئی؟ سامعین، یہ بحث ہارون رشید کے عہد میں ہوئی کہ رسول کو معراج روحانی ہوا یا جسمانی ہوا۔ تو بہلول دانا چونکہ شاہی خاندان کے ایک فرد تو تھے، تو بہلول نے مناظرہ سن کے کہا آج ظہرین کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ صفیں لگ گئی، بہلول نے نماز شروع کی، نیت تکبیرۃ الاحرام، پہلی سورہ چونکہ ہر نمازی پہ واجب ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ بہلول نے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے رسول کے معراج کا تذکرہ کیا۔ تو بہلول نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ کی جگہ بہلول نے روح کا تذکرہ کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے روح کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ پیچھے نمازی نے لقمہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، شاید بہلول بھول گئے ہیں۔ بہلول نے جان بوجھ کے پھر وہی آیت پڑھی، پاک ہے وہ ذات جس نے روح کو سیر کرائی۔ پیچھے نمازی نے پھر لقمہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو جب 3 مرتبہ نمازیوں نے لقمہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو بہلول نے نماز چھوڑ دی۔ بہلول نے کہا میں روح کا کہتا ہوں، آپ عبد کا کہتے ہیں۔ عبد بنتا ہی تب ہے جب جسم اور روح ملے۔ بہلول نے ثابت کر دیا نماز کی حالت میں کہ رسول کو روحانی معراج نہیں، رسول کو جسمانی معراج ہوا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جو ختمی مرتبت کے جسمانی معراج کا قائل نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میں ختمی مرتبت کی توصیف کیا بیان کر سکتا ہوں؟ اب تک کے لیے اتنا کافی، اجازت مانگتا ہوں۔ تو ختمی مرتبت کی شان کے لیے 4 سطریں ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ذہن میں آئے تو اترا تھا کہاں سے، کیا ذہن میں آئے تو اترا تھا کہاں سے، کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک، اور پہنچی ہے جہاں تک تیری نالین
کی مٹی، خاکستر جبریل بھی پہنچی نہ وہاں تک۔ تو ایک اور شعر بھی کہنا چاہتا ہوں سامعین کی خدمت میں۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔